بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ عبقری ستمبر کے شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ڈھیر و دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے فرسٹ 2 پیج بتائے تھے، اب جو ہے نیکسٹ ہم پیجز ریڈنگ کریں گے اور دیکھتے ہیں، چلتے ہیں اس میں کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پیج نمبر 5 کا ٹاپک ہے نامعلوم لاش، نوزائیدہ بچہ اور قاتل۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اور پاک دامن قاتلہ تک رسائی۔ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پڑے بے ریش مقتول کی لاش کے پاس لایا گیا۔ آپ نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد مقتول کے متعلق لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاطر خواہ بات سامنے نہ آئی اور نہ ہی قاتل کا سراغ ملا۔ بہرحال آپ نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کے قتل کی تلاش میں کامیابی عطا فرما۔ تقریباً 1 سال بعد دوبارہ آپ کو معلوم ہوا کہ جس جگہ اس شخص کی لاش پڑی تھی وہیں پر اب ایک زندہ بچہ موجود ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو اب میں اس شخص کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر آپ نے وہ بچہ ایک عورت کی پرورش میں دے دیا اور اسے تاکید فرما دی کہ اگر کوئی بھی عورت تمہارے پاس اس بچے سے متعلق آئے، اسے پیار کرے یا اس سے محبت کا اظہار کرے تو اسے کرنے دینا اور اس کی اطلاع ہم تک فوراً پہنچانا۔ کیا تم یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتی ہو؟ کچھ عرصہ بعد اس عورت کے پاس ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کیا تم یہ بچہ کچھ دیر کے لیے مجھے دے سکتی ہو تاکہ میری مالکن اس بچے کو دیکھے اور پھر میں تمہیں یہ بچہ واپس لوٹا دوں گی۔ اس عورت نے کہا کیوں نہیں، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ پھر وہ لونڈی اور عورت دونوں مالکن کے پاس پہنچ گئیں۔ مالکن نے بچے کو لے کر اسے چوما پیار کیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ وہ مالکن دراصل ایک انصاری صحابی رسول کی بیٹی تھی۔ بہرحال اس عورت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے متعلق بتا دیا۔ آپ نے تلوار نکالی، اس صحابی کے گھر پہنچ گئے، دیکھا تو وہ باہر ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا آپ کی فلاں بیٹی نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین اسے جزائے خیر دے، وہ تو حقوق اللہ اور حقوق الوالدین، صوم و صلات کی دینی معاملات کی ادائیگی کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے۔ فرمایا کیا آپ اس بات کو پسند کریں کہ میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کروں تاکہ خیر میں اس سے رغبت مزید بڑھ جائے؟ عرض کی اے امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ یہیں تشریف رکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پھر ان انصاری صحابی نے پردے کے اہتمام کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، باقی تمام افراد کو باہر نکال دیا۔ پھر آپ نے تلوار نکال کر ان سے فرمایا تم مجھے سچ سے بتاؤ گی کہ بچے کا کیا معاملہ ہے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یاد رکھو عمر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا نکلا۔ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملے کی روایت سناتے ہوئے عرض کیا حضور میرے پاس ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، اس کا اور میرا معاملہ ایسے تھا جیسے ماں اور بیٹی کا۔ وہ ایک عرصہ تک میرے پاس آتی رہی، پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں لمبے سفر پر جا رہی ہوں، میرے ایک بیٹی ہے جسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے اسے تمہارے ہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کی بیٹی کا ایک بیٹا بھی تھا جو بالکل لڑکیوں کے مشابہ تھا، اسے لڑکی ہی سمجھتی رہی، مجھے کبھی اس پر شک نہ ہوا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی، اس نے مجھ پر قابو پا لیا اور میرے ساتھ زنا کیا۔ اس دوران میرے ہاتھ میں چھری آ گئی اور میں نے اسے قتل کر دیا، پھر اس کی لاش اسی رستے پر ڈال دی جہاں آپ نے دیکھی۔ میں اس طرح سے حاملہ ہو گئی، اس بچے کو جنا تو میں نے اس بچے کو بھی اس جگہ ڈال دیا جہاں اس کے باپ کی لاش ڈالی تھی۔ باقی تمام معاملات سے آپ باخبر ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم اس بچے اور اس کے باپ کے متعلق جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔ صحابی رسول کی بیٹی کے لیے دعا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس پاک دامن صحابی رسول کی بیٹی کو دعائیں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا، اللہ تمہیں برکات عطا فرمائے۔ پھر آپ نے انہیں واضح نصیحت کی، ان کے لیے مزید دعا کی اور بعد تشریف لے آئے۔ پھر ان کے والد سے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری بیٹی کو برکتیں عطا فرمائے، کتنی نیک اور پرہیزگار بیٹی ہے، میں نے اس سے جو پوچھ گچھ نصیحت وغیرہ کرنی تھی کر دی۔ ان صحابی نے آپ کو دعا دیتے ہوئے عرض کیا اے امیر المومنین اللہ آپ کو بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کو رعایا کے معاملے میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بادل برسنے پر مجبور۔ حضرت سیدنا فؤاد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شدید قحط پڑا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز استسقا
یعنی بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا دایاں حصہ بائیں کندھے پر اور بایاں حصہ دائیں کندھے پر ڈالا، پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سوال دراز کرتے ہوئے یوں التجا کی کہ اے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے ہی مغفرت کے طالب ہیں، تیزی وحدہ لا شریک ذات سے بارش تیری، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، ڈاٹ کی وجہ سے تیزی پڑا گیا، تیری وحدہ لا شریک کی ذات سے بارش کا سوال کرتے ہیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے کہ بارش برسنے لگی۔ کچھ دنوں بعد چند عرابی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم اپنے علاقے میں بیٹھے تھے کہ اچانک کہیں سے بادل آ گئے جن سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے ابو الحفظ، حفظ مدد آ گئی، اے ابو حفظ مدد آ گئی۔ جی نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بچہ ساری رات کیوں روتا ہے، ماؤں کی سب سے بڑی پریشانی ختم۔ کان کا راستہ سرنگ کے بیرونی عضو یا حصے سے منسلک ہوا کرتا ہے۔ کان کا وہ حصہ جو گوشت پر مشتمل ہوتا ہے اسے پنا کہتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا رستہ ہوتا ہے جو کان کے پردے سے جا ملتا ہے۔ کان کا پردہ ہو اور پانی سے محفوظ ٹائٹ ہوا کرتا ہے۔ کان کے پردے پانی سے اس وقت متاثر ہوتے ہیں جب کان کے درمیانی حصے میں انفیکشن واقع ہو جائے، زخم ہو جائے یا پیپ پڑ جائے، اس وقت کان کے پردے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کان کا رستہ بھی اس وقت انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بچے اکثر تیراکی کیا کرتے ہیں یا پانی میں کھیل کود کرتے ہیں یا زیادہ نہاتے ہیں، ان کے بیرونی کانوں میں انفیکشن کا خطرہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی میں مختلف قسم کے جراثیم ہوا کرتے ہیں، پھپھوندی ہوا کرتی ہے جو براہ راست ان کے کانوں میں حملہ آور ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں میں انفیکشن کی شکایت ہوتی ہے۔ علامات: کان کا رستہ سوزش زدہ، سوجا ہوا اور سرخ دکھائی دے، کان کے بیرونی راستے پر یعنی اوپر ہی سرخی مائل دانے یا دھبے نمودار ہو جائیں، ہلکے ہلکے زخم کی شکل میں۔ نمبر 3، کان سے پیپ یا میل نکلنا شروع ہو جائے، کان میں خارش یا تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ بچہ کان بھرے بھرے ہونے کی شکایت کرتا ہے، اسے ایسا محسوس ہو جیسے کہ اس کے کانوں میں پانی بھر گیا ہو، یا سننے میں اسے تھوڑی دشواری ہو۔ کبھی کبھی کانوں میں ایسی تکلیف ہونے لگے جس سے بچہ بے حال ہو کر رہ جاتا ہے۔ ماؤں کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو تیراکی کے لیے جانے دیں، لیکن کوشش کریں کہ پانی ان کے کانوں میں براہ راست داخل نہ ہو۔ نہاتے وقت ایسی کیپ پہنا دیں جن سے ان کے کان پانی سے بچے رہیں۔ چھوٹے بچوں کو اکیلے نہانے نہ دیں، خود نہلائیں۔ بچوں کو کان کھجانے یا کان چھونے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر میل یا پیپ وغیرہ کانوں سے بہہ رہی ہو تو اس طرح صاف کریں کہ کان کے راستے میں آپ کی انگلیاں نہ چھو سکیں، یعنی کان کے سرنگ کو نہ صرف صاف کریں بلکہ باہر بہہ کر آنے والی گندگی کو صاف کر دیں۔ اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو مالج کے مشورے سے اسے کوئی پین کلر دے دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بچے کے کان میں پانی، ماؤں کو اب کیا کرنا چاہیے۔ کان کا میل: کان کا میل ایک زرد اور گاڑھی رطوبت ہوا کرتا ہے۔ اس کا کام کان کے راستے کو صاف اور نم رکھنا ہے۔ کچھ بچوں کے کانوں میں میل کم ہوتا ہے جبکہ کچھ بچوں کے بہت زیادہ۔ اس زیادتی کی وجہ سے ان کے کانوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کانوں سے اچانک میل بہت زیادہ بہنے لگے تو اس سبب کانوں کے درمیانی حصے کا انفیکشن ہوتا ہے۔ علامات: کانوں سے نکلتا ہوا بھورے رنگ کا سخت مادہ جو کانوں کے راستے میں سے ہوتا ہوا، بچے کی سماعت کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، بڑے بچوں کے کانوں بھرے بھرے ہونے کی شکایت۔ نمبر 3، نہانے یا کانوں میں پانی داخل ہونے کے بعد کانوں کی تکلیف ہونے لگے کیونکہ پانی سے میل پھول جاتا ہے۔ ماؤں کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کے کانوں کے راستے میں یعنی سرنگ سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ بہتے ہوئے میل کو کانوں سے باہر گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اسے صاف کریں۔ کاٹن بڈ کا استعمال ہرگز نہ کریں، یہ بچوں کے لیے خطرناک چیز ہے۔ کبھی بھی کانوں میں کاٹن بڈ ڈال کر میل صاف کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے میل باہر نہیں آتا بلکہ اور بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر کانوں میں میل زیادہ ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بچے اپنے مالج کے پاس لے جائیں جو اس کے کانوں میں ڈراپس ڈال کر جمے ہوئے میل کو نرم کر دے، یا پھر گرم پانی اور ایک سرنج کے ذریعے میل کانوں سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ خود آپ بھی بچوں کے کانوں میں میل کے نرم کے لیے سوڈیم بائی کاربونیٹ کے قطرے ڈال سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابکری دواخانہ کی تیار کردہ کان شفا بچوں کو استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ بچہ کان کی تکلیف سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ ضمنی دوائیں اور علاج: چینی طریقہ علاج بشمول ایکوپنکچر اس تکلیف کے ازالے کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ علاج بالغذا پر یقین رکھنے والے اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو ابتدا میں ایسی غذا استعمال کروائی جائے جس سے یہ تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ اور حقائق: کانوں میں ہونے
والی تکلیف درمیان کان میں ہونے پر انفیکشن بڑھتے بڑھتے کانوں کے پردے تک پہنچ جاتی ہے۔ کانوں کے پردے پھٹ جائیں تو یہ کیفیت حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں کے پردے کا یہ زخم ہفتہ 10 دنوں میں بھر جایا کرتا ہے، لیکن اس دوران احتیاط رکھی جاتی ہے کہ بچے کے کانوں میں پانی داخل نہ ہو۔ جی یہ تھا ہمارا دوسرا ٹاپک پیج کا، اور اس میں یہ شارٹ بلاگ میں بھی پڑھا ہے ٹاپک، اس کو بھی پڑھ لیتے۔ دم شدہ دھاگے سے بیوی صحت یاب۔ السلام علیکم، میری اہلیہ کو سخت کوریا تھا، بہت ادویات استعمال کروائیں، مہنگے علاج کروائے، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ اب کری حجویری محل میں آستانہ منت مراد کے افتتاح کے بعد ہم وہاں گئے تو وہاں اسم اعظم کا دم شدہ شفائیہ دھاگا دیکھا۔ میں نے حجویری محل کے اسلامک سینٹر سے بیوی کو وہ نیلا دھاگا لے کر دیا۔ بیوی نے آ کر وہ دھاگا پیٹ پر باندھ دیا۔ الحمدللہ دھاگا باندھنا تھا کہ وہ دن بدن مرض کم ہوتا گیا۔ آج 1.5 ماہ ہو گیا میری بیوی کو کوریا سے مکمل نجات مل گئی ہے۔ جی جن کا جو ہے ابکری کے وجہ سے جو آسانیاں پیدا ہوئیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ آگے والا ٹاپک اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے درویش نے مجھے دیکھا اور فرمایا تجھے قرآن کی بد دعائیں کھا گئیں۔ جی یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی قیامت تک حفاظت، کفالت اور عافیت رکھے، آمین۔ میں بے شمار مسائل مشکلات میں دھنسا ہوا تھا، بے شمار جگہ لاکھوں برباد کیے، مگر نہ جانے کیسی نحوست تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کاروبار صرف اتنا چلتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا لیں۔ میرے بچے پھل کو ترستے بہترین اسکول میں پڑھتے پڑھتے حالات کی وجہ سے اٹھا کر سرکاری اسکولوں میں داخل کروا دیے، نئے کپڑے نہ بنوا کر دے سکتا تھا، رشتہ داروں کی اترن پہننا شروع کر دی۔ زندگی میں کبھی ایسا دور بھی آئے گا سوچا نہ تھا۔ میرے کاروبار وسیع تھا، گھر میں سکون اور خوشیاں تھیں، مگر پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا۔ گھر میں جھگڑے، بے سکونی، بیماری نے ڈیرے ڈال لیے۔ پریشانیاں اتنی کہ 40 سال کی عمر میں ہی 60 سال کا بزرگ لگنا شروع ہو گیا۔ کوئی عزیز ملتا مجھے دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا برباد ہو جاتا۔ اگر کہیں سے پیسے لے کر کوئی کاروبار شروع کرتا تو ایسے ختم ہو جاتا کہ جیسے کبھی شروع ہی نہ کیا ہو۔ دن بدن قرض کی دلدل میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ کوئی کہتا جادو ہے، کوئی نظر بد، کسی نے بندش کہہ کر خوب پیسے سمیٹے۔ ایک دن پریشان دکان میں بیٹھا سوچوں میں گم اپنے اچھے دنوں کی بہاریں یاد کر رہا تھا کہ کبھی خوشحالی بھی تھی اور کبھی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر غریب کا احساس کرتا، رشتہ داروں کو خوب کھلاتا پلاتا، مگر میری دکان پر اگر کوئی آ جاتا تو کھانا کھلائے بغیر نہ بھیجتا۔ آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ ساری خوشیاں، بہاریں، نعمتیں مجھ سے چھین گئی؟ آج میں اس حال تک پہنچ گیا ہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بزرگ آ کر مجھ سے کھانے پینے کے لیے پیسے مانگے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا بابا جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، صبح سے بکری نہیں ہوئی، اللہ خیر کرے گا، آپ اگلی دکان والے سے لے لیجیے۔ اللہ کریم کو میری بے بسی پر ترس آ گیا۔ شاید اللہ کریم کو میری بے بسی پر ترس آ گیا اور میرے حالات دوبارہ بہتر ہونے والے تھے۔ مجھے غلطی اور گناہ کا احساس دلایا جا رہا تھا۔ اس بزرگ نے میری طرف غور سے دیکھا اور فرمایا تیرے گھر میں قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی بابا جی پڑھا ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگے کتنا عرصہ ہوا ہے اس کو کھول کر نہیں دیکھا، کتنے عرصے سے تم نے اس کو اٹھا کر نہیں دیکھا، اس پر مٹی دھول حتیٰ کہ شاید مکڑیوں کے جالا تک بنا لیا ہوگا۔ قرآن کا حق ادا کون کرے گا؟ روز صبح اٹھتے ہو، کھانا کھاتے ہو، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہو، مگر قرآن کا حق کون ادا کرے گا؟ اس کو کون پڑھے گا؟ اتنے سالوں سے تم نے اس کو کھولنا تو درکنار، کبھی اس کے غلاف تک کی صفائی نہیں کی، حتیٰ کہ اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا اور میں زمین میں دھنس رہا ہوں، منو بوجھ کسی نے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ تجھے تیرے قرآن کی بد دعائیں لے ڈوبوں۔ اس بزرگ کی آواز ذرا بلند ہوئی، مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا تجھے تیرے قرآن کی بد دعائیں لے کر ڈوبی۔ بس یہ سننا تھا میں پسینے سے شرابور ہو گیا، جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ اچانک جھٹکا لگا، اٹھا، دکان بند کی اور گھر کی تیزی سے جانے لگا۔ وضو کیا، جا کر جب الماری کے اوپر پڑے قرآن کی طرف دیکھا تو وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا، مکڑیوں کے جال بن چکے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں حتیٰ کہ ہچکی بن گئی۔
میرے قریب میرے بیوی بچے کھڑے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ علم نہیں کیا ہوا؟ وہ مجھے بار بار پوچھ رہے تھے آخر آپ کو کیا ہوا ہے؟ لوگ سمجھے ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے۔ میں ان سب کی باتوں سے بے خبر قرآن کی غلاف کی صفائی میں مشغول اور بار بار قرآن سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ غلاف اتارا، قرآن کو مسلسل چومتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ میری حالت دیکھ کر بیوی بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی۔ پہلے روتا رہا، بھی دھاڑنا اور چلانا شروع کر دیا۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور وہ وقت اور وہ گھڑی اور وہ لمحات شاید مر کر بھی نہ بھول پاؤں۔ اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس عظیم کتاب کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ میری زندگی بدل چکی ہے۔ غلاف کو دھویا، قرآن پاک کو خوشبو لگائی، جس جگہ قرآن پاک رکھا اس جگہ کو عرق گلاب سے صاف کیا، خوشبودار کیا، قرآن پاک رکھا۔ اب روزانہ صبح اٹھ کے انتہائی ادب سے روز پڑھتا ہوں، چاہے ایک رکوع یا ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھوں۔ اب قریب رسالہ ملا، 10 سننا شروع کیے۔ ایک مرتبہ درس میں آپ نے قرآن کو روزانہ پڑھنے کا فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کو دعائیں بھی دیتا ہے اور بد دعائیں بھی۔ قرآن کھول کر جو دعا کرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یقین کیجئے گزشتہ چند سالوں سے قرآن پاک کا روز پڑھنے سے نہ صرف گھر بلکہ کسی کے لیے بھی جو دعا کروں یا قرآن پاک سے کہہ دوں میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ میرے وہ مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ میرے برے دن ختم ہوئے، میری خوشیاں لوٹ آئیں، مجھے زندگی میں دوبارہ خوشحالی کی بہار ملی۔ آج بچے دوبارہ اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ صبح اب ہمارے گھر میں 7 قرآن کھولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کا ادب کیا جاتا ہے۔ میرا یہ پیغام ہر گھر تک پہنچا دیں۔ ہر بیماری، پریشانی، کاروباری بندش، رشتوں کی بندش، اولاد کی نافرمانیاں، جادو جنات، نظر بد نہیں ہوتی، کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ آئیے آج سے قرآن سے محبت کیجیے، قرآن آپ سے محبت کرے گا۔ قرآن کو پڑھیے، سنواریے، خوشبو لگائیے، قرآن پاک آپ کے گھر والوں کو سنوار دے گا، خوشبو سے معطر کر دے گا انشاءاللہ۔ جی کتنا اچھا اور فائدہ مند ٹاپک تھا جو کہ میں نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں آپ کی اصلاح اچھے طریقے سے ہو گئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سوچ کا انداز بدلیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ خوشیاں بادل کی طرح، غم سردیوں کی لمبی رات۔ ہر انسان خوش رہ سکتا ہے اور اس لیے اسے زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے اگر کچھ چاہیے تو اپنی سوچ، اپنے انداز میں تھوڑی تبدیلی کرے۔ کہا جاتا ہے کہ خوشیاں بادل کے اس اجالے ٹکڑے کی طرح ہوتی ہیں جو پل بھر کے لیے سایہ کر کے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ دکھ اور پریشانیاں سردیوں کی طویل راتوں کی طرح کٹنے ہی نہیں پاتی۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور اس کی ساری زندگی خوشی حاصل کرنے کی دگ و دو میں گزر جاتی ہے۔ ہر انسان کے لیے خوشی مختلف معنی رکھتی ہے۔ کچھ دولت پا کر خوش ہوتے ہیں اور ماں کو اصل خوشی اپنے ننھے بچے کی معصوم مسکراہٹ سے ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا پیمانہ معاشرے میں اعلیٰ رتبہ مقام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوشیاں بانٹ کر خوش ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن میں خوشی کا احساس دوسروں کو اذیت دینے سے جاگتا ہے۔ خوشی ہر ایک کے لیے مختلف ہے اور ہر کوئی مختلف انداز میں اپنے لیے خوشی تلاش کرتا ہے۔ خوش رہنے والے لمبی عمر پاتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشی کی وہ مادی حیثیت نہیں ہے، وہ انسان کے اندر پھوٹنے والے ایک احساس ہے جس کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہ خوشی کا انحصار ہمارے گرد و پیش کے حالات سے بھی ہے۔ ایک چیز جو کسی خاص وقت میں خوشی دیتی ہے ضروری نہیں دوسری بار ملنے پر بھی وہ خوشی کا احساس کو گدگدائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر انسان خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے اس سے زیادہ تگ و دو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اگر چاہیے تو وہ اپنی سوچ، اپنے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی لائے۔ خوش رہنے والے افراد ان لوگوں کی نسبت زیادہ عرصہ جیتے ہیں جو ہر وقت جلتے پھرتے رہتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لمبی عمر اچھی صحت کی کنجی ہے خوش رہنا۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جس کا حصول تقریباً ہر انسان اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بڑی بڑی خوشیاں دیتی ہیں۔ برطانیہ میں حال ہی میں 40,000 سے زیادہ گھرانوں پہ کیے جانے والی ایک مطالعاتی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے گھروں کو لوگ نسبتاً زیادہ خوش پائے گے جو ہفتے میں کم از کم 3 دن گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اسی کے اندر پیج میں، رشتہ داروں سے تعلق جتنا مضبوط اتنی خوشی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ تر خوشیوں کا تعلق ذات سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے رشتہ دار اور
خوشی کا اصل دور 50 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے زندگی کے خوشی کو فراز دیکھ چکا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا ہوتا ہے، وہ زیادہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں پہنچ کر میاں بیوی ایک دوسرے کے سچے رفیق بن چکے ہوتے ہیں، بچے بھی ماں باپ کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے بچوں بہن بھائیوں میں دلچسپی لے۔ ماہرین کہتے ہیں خوش رہنے کے لیے اپنے آپ اپنے بچوں بہن بھائیوں اور دوستوں میں دلچسپی لیں، ان کی سرگرمیوں میں شرکت کریں اور ان کے درمیان فاصلہ کم کریں۔ باہمی انسانی تعلقات آپ کو خوشیوں تک لے جانے والی ایک کلیدی زینہ ہے۔ اکثر اوقات ہماری پریشانی ہمیں توقع سے زیادہ پریشانی کی وجہ سے ہم دوسروں سے بہت زیادہ توقع وابستہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ پوری نہیں ہوتی اور ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب جب ہمیں توقع سے زیادہ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، یعنی توقعات جتنی کم ہوں گی خوشی رہنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایک عرب مفکر کا کہنا ہے کہ انسان 90% حالات و واقعات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جبکہ اس کا اپنا دائرہ اختیار صرف 10% ہے۔ ہمارے وسائل چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے ایسا اہداف مقرر کریں، یعنی کہ لمٹ پوری کریں جنہیں پورا کرنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ خاص طور پر چھوٹے چھوٹے اہداف، چھوٹی کامیابی آپ کو بڑی خوشی دے سکتی ہے۔ خوشی کا تعلق ہماری خواہشات سے بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ کی خواہشات ایسی ہونی چاہیے جنہیں پورا کرنا آپ کے بس میں ہو۔ صورت دیگر سوائے پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ گویا دوسرے لفظوں میں قناعت کی عادت اپنائیے۔ ماہرین کا کہنا ہے خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی مفلس کیوں نہ ہو، دوسروں کو کم از کم ایک مسکراہٹ تو دے سکتا ہے۔ ایک سچی مسکراہٹ انسان کو جتنی خوشی دے سکتی ہے وہ قیمتی تحفے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک میں نے پڑھے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ نمبر کے شمارے کی ڈیٹیل میں آہستہ آہستہ کرتی آ رہی ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ کوئی غلطی کوتاہی پڑھنے میں میرے سے ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔